تھور گرج کا مضبوط دیوتا اور لوکی چالاک چالاک بھائی تھے۔ وہ اس گارڈ میں رہتے تھے، ایک جادوئی جگہ جس میں سنہری محلات اور چمکتے ہوئے بختر تھے۔ ایک دن اوڈن، ان کے والد اور بادشاہ نے موسم گرما کے سالسٹیس کو منانے کے لیے ایک عظیم الشان دعوت کا اعلان کیا۔ دیوتاؤں اور دیویوں نے ہنسی اور دعوت کی رات کے لیے تیار کیا۔ تھور کی مقبولیت سے جلتے ہوئے لوکی نے ایک چال چلی۔ اس نے تھور کا جادوئی ہتھوڑا مجولنیر چرا لیا اور اسے جنگل کے اندر چھپا دیا۔ جب تھور کو معلوم ہوا کہ اس کا ہتھوڑا ختم ہو گیا ہے تو وہ گھبرا گیا۔ مجولنیر کے بغیر وہ خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دیوتاؤں سے مدد مانگی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہتھوڑا کہاں ہے۔ لوکی نے تھور کی تلاش میں مدد کرنے کا بہانہ کیا۔ آئیے عقلمند ہیمڈال سے پوچھیں، لوکی نے مشورہ دیا۔ قوس قزح کے پل کے محافظ ہیمڈال کو بھی معلوم نہیں تھا۔ تھور بے چین ہو گیا۔ مجولنیر کے بغیر جنات اس گارڈ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ لوکی چپکے سے مسکرایا، تھور کی پریشانی سے لطف اندوز ہوا۔ جیسے ہی دعوت شروع ہوئی تھی، تھور کو احساس ہوا کہ چوری کے پیچھے لوکی کا ہاتھ ہے۔ لوکی تم چالباز، تھور گرج کر بولا۔ میرا ہتھوڑا واپس کر دو، لوکی ہنسا۔ صرف اگر تم میرے لیے کچھ کرو بھائی، لوکی نے تھور کو دلہن کا لباس پہنانے اور دیو سے شادی کرنے کا مطالبہ کیا۔ تھور نے ہچکچاہٹ کی لیکن اس گارڈ اور اس کے ہتھوڑے سے اس کی محبت جیت گئی۔ وہ مان گیا۔ دلہن کے بھیس میں تھور نے دیو کی شادی میں شرکت کی۔ لوکی نے تھور کی نوکرانی ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے شمولیت اختیار کی۔ تقریب ختم ہوتے ہی تھور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنی اصل شناخت ظاہر کی اور ایک زبردست گرج کے ساتھ مجولنیر پر دوبارہ دعویٰ کیا۔ جنات ڈر کر بھاگ گئے۔ لوکی کی چال ناکام ہو گئی تھی۔ اس گارڈ میں واپس اوڈن نے تھور کی بہادری کی تعریف کی۔ لوکی کی شرارتیں معاف کر دی گئیں لیکن بھولی نہیں۔ تھور اور لوکی کا پیچیدہ بندھن باقی رہا۔ تھور نے اس گارڈ کی حفاظت کی جبکہ لوکی نے اپنی اگلی چال چلائی۔ ان کی برادرانہ دشمنی جاری رہے گی جو 9 دائروں کی تقدیر کو تشکیل دے گی۔ دیوی دیوتاؤں نے خوشی کا اظہار کیا اور دعوت دوبارہ شروع ہو گئی۔ تھور کا قہقہا گونج اٹھا، اس کا ہتھوڑا اس کے پہلو میں محفوظ تھا۔ لوکی مسکرایا، اپنے اگلے اقدام کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔